بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ خوش خطی کا سبق بھی آپ لوگوں کو ملے گا، لیکن اس سے پہلے ہم عربی گرامر سیکھ لیتے ہیں، اور یہ لیکچر ہمارا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا ہوگا۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر آپ کو کل کی دہرائی بھی کرا دی جائے اور نئی آگے تفصیل بھی آ جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ 4 لفظ آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جی، منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ ہم نے اس کا خاکہ بنایا تھا کہ یہ آواز ہے جو منہ سے نکلتی ہے۔ انسانی منہ سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی عربی میں کیا تعریف ہے بلا؟ ما يتلفظ به الانسان فهو اللفظ، ما يتلفظ به الانسان فهو اللفظ۔ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، اپنی زبان سے پھینکتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ عربی میں محاورہ ہے اکلت التمر ولفظت النواة۔ اکلت التمر، میں نے کھجور کھائی، ولفظت النواة، اور میں نے گٹلی پھینک دی۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ قرآن میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی قول پھینکتا ہے، منہ سے ادا کرتا ہے، اس کو نوٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو لفظ کا لفظی معنی کیا ہو گیا؟ پھینکنا۔ انسان کی زبان جو پھینکتی ہے یا منہ جو پھینکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ کا معنی پھینکنا، اس کا ہم نے لغوی معنی بھی کر لیا اور اصطلاحی معنی بھی کر لیا۔ اور جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ سوال آئے گا کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں بھی نوٹ کریں اور اپنی کاپی پہ بھی اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یا تو وہ بامعنی ہوتے ہیں یا بے معنی ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے یا معنی نہیں ہوتا۔ یہ بے معنی لفظ شاید ہم پنجابی اور اردو والے زیادہ بولتے ہیں، باقی زبانوں میں شاید یہ کم ہی ہو، یا ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی۔ روٹی، ہم 2 لفظ بولے ہیں، روٹی اور شوٹی۔ اب دیکھیں، روٹی ایک بامعنی لفظ ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ روٹی لاؤ اور روٹی شوٹی لے کے آؤ، تو وہ روٹی لے آئے گا، شوٹی نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کہ شوٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے بے مقصد چیز ہے، تو بے مقصد چیز کو مہمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہمل، جس کا کوئی معنی مقصد نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں، اور جس کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موضوع۔ موضوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع یضع کا معنی کیا ہے؟ رکھنا۔ وضع یضع، میں کہتا ہوں وضعت القلم علی المنضدہ، میں نے قلم رکھ دیا میز پر، اور اس کا متضاد رفع، اٹھا لیا۔ قرآن میں، حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو رفع بھی کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو وضع بھی کر دیتا ہے، یعنی نیچے پھینک دیتا ہے۔ تو وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکھ دینا، نیچے رکھ دینا۔ تو اس لفظ کو ہم رکھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ کیا آپ کے علم میں اضافہ ہوا؟ نہ۔ اب جب ہم موضوع کو لیں تو موضوع کی کیا تعریف ہوگی؟ کہ بامعنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، اور مہمل کی کیا تعریف ہوگی؟ چلیں، تعریف رٹنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ موضوع کو ہم 2 اور نام دے دیتے ہیں۔ ایک ہے کلمہ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کا معنی ہے، کلمہ کا معنی ہے اثر کرنا۔ کلمہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ اثر کرنا۔ آپ چھری سے کوئی چیز کاٹتے ہیں تو اس پر اثر انداز ہوتی ہے چھری، یا نیزہ چبوتے ہیں، سوئی چبوتے ہیں تو فوری وہ اس کا اثر لیتی ہے، تو اس کو کلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چونکہ آپ نے جب کسی سے کہا کہ روٹی شوٹی لے آؤ، اور روٹی کا تو اس پر اثر ہو گیا، لیکن شوٹی کا اثر، اسی لیے جب وہ واپس آیا تو کیا لے کے آیا ہے؟ شوٹی لایا ہے، یعنی روٹی کے لفظ نے اثر ڈالا،
اور اس نے ریئیکشن دیا، رد عمل دیا، جواب یا رسپانس ہمیں دیا، اس لیے اس کو کلمہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اس معنی میں ہے۔ ایک تو اس نے اس لفظ کو رکھ لیا تو موضوع ہے، اور اس پر اس لفظ کا اثر ہوا تو یہ کیا ہو گیا؟ کلمہ ہو گیا۔ اس کا دوسرا نام کلام بھی ہے۔ اگر کلمے زیادہ ہوں، ایک لفظ وہ کلمہ ہو گیا، کلمے زیادہ ہوں 2-3 تو وہ کلام، یعنی پوری بات ہو جائے تو وہ کلام ہے۔ اگر ایک مفرد کلمہ ہے تو اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب ہم نے بامعنی لفظ کو لیا تو اس کا دیکھا کہ اس کی مزید آگے تقسیم ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کلمہ جو ہے اس کی آگے مزید تقسیم ہے۔ کلمہ کے اندر معنی اس کا اپنا ہوگا۔ ہم نے کہا بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ دیکھیں کہ اس کا اپنا معنی ہے یا غیر کا معنی ہے، غیر سے مل کر معنی دے رہا ہے۔ اپنا معنی ہے یا غیر سے مل کر معنی ہے؟ اگر لفظ غیر سے مل کے معنی دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں حرف کہتے ہیں، جو معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہے کہ وہ دوسرے سے مل کر اس کا معنی دیتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ اور جو اپنا معنی ذاتی معنی رکھتا ہے، یدل علی معنی فی ذاتی ہے، جو اپنے ذات کی معنی میں دلالت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کے اندر زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، یا زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا۔ اگر اس میں زمانہ پایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ اگر زمانہ نہیں ہے تو اس کا نام ہے اسم۔ تو ہم نے پڑھا لفظ، اسم، فعل اور حرف کو جان لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 اور بھی اصطلاحات دیکھی ہیں، موضوع، کلمہ، محمل۔ یہ بھی اصطلاحات، کتنی اصطلاحات ہم نے پڑھ لی ہیں؟ 7 اصطلاحات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اصطلاح کا لفظی معنی ہم مراد نہیں لیتے۔ کیا مراد ہے؟ ہم علمی معنی لیتے ہیں، علمی نکتہ، جس کے لیے انہوں نے کسی لفظ کو خاص کیا ہو تو اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اب تک دیکھا کہ ہمارے پاس جو حاصل ہوا ہے، ایک فعل، ایک اسم، ایک حرف، کلمہ، موضوع، محمل، یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں، اور ایک یہ یہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا۔ کوئی بتا سکتا ہے اسم کی کیا تعریف ہے؟ جی، ہاں، اب آپ یہاں سے دیکھ کے بتائیں گے، یوں اس کا شجرہ پورا گنائیں گے۔ جی، ایسا لفظ جس کا یہاں ہے نا، یوں جائیں گے، یوں، یہ روٹ ہے اس کا۔ ایسا لفظ جس کا معنی ہو اور اس کا معنی ذاتی ہو، اپنا ہو، اور اس میں زمانہ نہ ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جی، آپ کریں۔ ایسا لفظ جس کا معنی ہو، معنی اس کا اپنا ہو، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اچھا، زمانہ پایا جائے تو اسے پھر فعل کہنا چاہیے، اور یہ میں نے اسم پوچھا ہے۔ اچھا، فعل پوچھا ہے، اس میں زمانہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ کی وجہ سے یاد رکھیے، ہم زیادہ تر غلطیاں کریں گے، زمانے کا پتہ نہیں ہے نا ہمیں، تو زمانے کا ادراک ہونا چاہیے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ فعل اور اسم کے اندر فرق کیا ہے؟ زمانے کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ اسم میں زمانہ۔ اچھا، فعل اور اسم میں مشترک بات کیا ہے جو دونوں میں پائی جاتی ہے؟ دونوں کا اپنا معنی ہوتا ہے۔ اچھا، اسم اور حرف میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ فرق ہے کہ اسم کا اپنا معنی، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا معنی ہے، مستقل معنی ہے، کسی دوسرے کا وہ محتاج نہیں ہے، جبکہ حرف کا معنی تو ہے
لیکن اس کا اپنا معنی نہیں ہے، بلکہ دوسرے سے مل کر یا اسم سے مل کے یا فعل سے مل کے وہ اپنا معنی واضح کرتا ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ اسم اور حرف کے اندر مشترک بات کون سی ہے؟ طلحہ بتائے گا، جو دونوں میں پائی جاتی ہے، اسم میں بھی حرف میں بھی۔ معنی تو دونوں میں بالکل ٹھیک ہے کہ معنی اس کے اندر بھی معنی ہے، حرف کے اندر، اور فعل کے اندر بھی معنی ہے، اسم کے اندر بھی معنی ہے اور حرف کے اندر بھی معنی ہے، تو معنی دونوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ جواب بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو حرف میں پائی جاتی ہے اور اسم میں پائی جاتی ہے، حرف میں نہیں پائی جاتی؟ لفظ تو یہ دونوں ہی لفظ ہیں۔ حرف بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں آ رہا ہے کہ یہ لفظ ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی، اس کا بھی شجرہ نسب ہی مل رہا ہے لفظ تک۔ جی جو دونوں میں مشترک نہیں، مختلف ہے۔ ہاں جی، ان دو میں، اسم میں اور حرف میں اختلاف کیا ہے؟ جی ذہن، ٹھیک ہے، اس کا ہے ذاتی ہونے کا اختلاف ہے کہ اس کا ذاتی معنی ہے اور اس کا ذاتی معنی نہیں ہے۔ یہ معنی تو دونوں کا ہے، معنی ہونے میں دونوں متفق ہیں، لیکن آگے اختلاف کہ اس کا اپنا ہے اور دوسرے کا اپنا نہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ باریکیاں آپ کو اگر معلوم ہو جائیں تو تعریف کرنے میں مشکل نہیں بنتی اور پہچان میں بھی مشکل نہیں بنتی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ فعل اور حرف میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جی احمد شیر، دونوں بامانی ہیں، فعل بھی بامانی، حرف بھی بامانی ہے، معنی دونوں کا ہے، اس لیے یہ دونوں معنی کے اندر متفق ہیں۔ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ فعل اور حرف میں اختلاف کیا ہے؟ جی بیٹا، یہ چھوٹا کشمیری بھائی، کیا نام ہے؟ یہ اٹک سے آیا ہے، جی بتا سکتے ہیں بیٹا فعل اور حرف میں کیا نام؟ کیا آپ کا؟ بلال، بتائیں فعل اور حرف میں فرق کیا ہے؟ جی آپ بتا سکتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عدیل، جی آپ بتا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بتائیے فعل اور حرف میں اختلاف کیا ہے؟ اشتراک تو ہو گیا کہ معنی دونوں کا ہے۔ شاباش، یہ فرق ہے، اور دوسرا اختلاف بھی ایک ہے، آپ نے بتایا کہ فعل کا اپنا معنی ہے اور حرف کا اپنا معنی نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف جی، ہاں، فعل میں زمانہ ہوتا ہے اور حرف میں زمانہ نہیں۔ آپ کو اس بحث کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جو کہتا ہے ہو رہا ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا، سب کو ہو رہا ہے ماشاءاللہ، وقت تو نہیں ضائع ہو رہا۔ تو ہمیں اتنا تجزیہ کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اینالائٹک سکل، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی تجزیاتی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم فرق بھی معلوم کریں اور وصل بھی معلوم کریں، ان دونوں میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، ان اور کس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس کو جاننے کا نام ہے تجزیہ کاری، تجزیہ، ٹھیک ہے؟ جز کر کے ایک ایک چیز کو لے کے ہم چلیں تو اس کو تجزیہ کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے اس کو اچھی طرح راسخ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کا پیپر ہوگا ان 7 اصطلاحات کے بارے میں تو آپ انشاءاللہ 100% نمبر لیں گے، اور ہو سکتا ہے جب ان 7 اصطلاحات کی تشریح کریں تو آپ کے 7 صفحے نہیں تو کم از کم 4 صفحوں پر اس کا جواب آپ لکھیں گے۔ تیار ہیں؟ انشاءاللہ